الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر آئے، کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہوئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ہم نے لیا میثاقکم، تم سے قول و قرار، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو تم، پکڑو تم اسے جو ہم نے تم کو دیا، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور تم سنو۔ قالوا، بولے وہ لوگ، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نہ مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلا دی گئی ان لوگوں کو، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں، عجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے بسبب۔ قل بئس ما، آپ کہہ دیجئے برائی کا، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، یأمرکم بہ ایمانکم، برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، دیے گئے معجزات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور تورات پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا، اس کی طرف اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کون سے معجزات، کون سی کھلی نشانیاں کہ جو انہیں عطا کی گئی، کہ دریائے شور کے بعد، کہ جسے پار اللہ نے خشک راستے بنا کر انہیں کرا دیا، اور پیچھے سے قوم فرعون پوری کی پوری غرق ہوئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانی تھی۔ اسی طرح پر
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، ید بیضا یعنی ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سورج کی طرح چمکدار اور روشن ہو جاتا۔ اور اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عصا ہوتا، لاٹھی ہوتی کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتی، سانپ بن جاتی، کہ جو ایسی تھی کہ جو تیز رفتار سانپ کی طرح تیز بھی تھی اور وزن کے اعتبار سے، بھاری ہونے کے اعتبار سے بہت مضبوط بھی تھی، فربا موٹی بھی تھی، یعنی موٹا سانپ بھی تھا۔ جبکہ جب سانپ جو ہوتا ہے جو جتنا وجود میں بھاری ہوتا ہے اتنا اس سے کم بھاگا جاتا ہے، اس سے اتنا کم اس کی رفتار ہوتی ہے، اور جتنا باریک اور پتلا ہوتا ہے اس کی رفتار اسی قدر تیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عصا کو مضبوط بھی اتنا، فربا موٹا بھی اتنا بنا دیا سانپ کی صورت میں کہ جو عام معمول کے اعتبار سے جو موٹا سانپ ہوتا ہے پورا بڑا اژدہا تھا، اور رفتار کے اعتبار سے باریک سانپ کی طرح تیز تھا۔ جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا لاٹھی کو زمین پر ڈالنے سے جو سانپ بنتا، تو یہ ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہ معجزات تھے۔ پھر جب وادی تیہ میں گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے مزید معجزات انہیں عطا فرمائے۔ کیا معجزات عطا فرمائے؟ کہ بادل ان کو اوپر سایہ کرتے، کہ پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے ان کی پیاس کے، یہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں، پانی پی سکیں۔ اور پھر اسی طرح پر اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، اور ان کے جو ہے جب وادی تیہ کے اندر پہنچنے کے بعد یہ لوگ جو ہے راستے کو سے بھٹک گئے، اور نافرمانی کی بنا پر، جہاد نہ کرنے کی بنا پر یہ لوگ بھٹکے رہے کئی سالوں تک۔ تو ان کو کپڑے ایسے عطا فرما دیے کہ جو نہ میلے ہوتے نہ کچیلے ہوتے، اور نہ ہی وہ پھٹتے، اور جوں جوں قد ان کے بچوں کے بڑے ہوتے تو وہ بھی کپڑے بھی اسی طرح بڑے ہوتے چلے جاتے۔ تو غرض یہ بے شمار معجزات اللہ جل جلالہ نے انہیں عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے سے قوم جو ہے کفر شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ کس طرح مبتلا ہوئی؟ کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ بچڑا کہ جس کو سامری جادوگر نے جو ہے سونے جواہرات جو بنی اسرائیل قوم فرعونیوں سے بطور عاریت کے لے کر آئی تھی کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، تو وہ تمام کے تمام زیورات کو جمع کر کر ان کا ایک بچڑا نما ایک چیز بنا دی کہ جس میں انہوں نے وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر گھوڑے کے جب عذاب اس قوم فرعون کو ہلاک کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر میں انہیں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تو آپ کی سواری کے قدم جس زمین پر لگتے وہاں سے سبزہ اگ جاتا، وہ جاندار زمین ہو جاتی۔ تو اس نے اس مٹی کو جہاں پر قدم لگے اٹھا لیا، اسی مٹی کو اس بچڑے میں ڈالا تو اسے ایک خاص نما ایک آواز نکلتی۔ تو اور پھر سامری جادوگر نے قوم کو کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، یہی خدا ہے۔ تو بنی اسرائیل شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر جو ہے واضح نشانیاں لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو بچڑے کو معبود بنا کر تم لوگ کیا ہوئے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم ہو گئے، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک قرار دے دینا، یہ تمام ظلموں سے بڑا ظلم ہے، ظلم اکبر ہے۔
اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جس وقت تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اور یہ کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب تورات کو لے کر آئے تو یہ جو آسان احکامات تھے اس پر عمل کرنے کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عمل کریں گے، اور عمل کیا، لیکن جو مشکل قسم کے حد شریعت کے احکام تھے اس سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ تم پوری طرح تورات کے مضامین پر، احکامات پر تم لوگ عمل کرو۔ تو انہوں نے پھر وعدہ کیا اب دوبارہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کی پوری طرح اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے اور تورات کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کریں گے۔ تو یہ بھی ایک گناہ تھا کہ تورات پر عمل نہ کرنا، یہ ایک نافرمانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا اور پھر ان لوگوں نے وعدہ کیا ہم عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی پھر انہوں نے عمل نہ کیا اور جو ہے اس سے نافرمانی کی، اور اس کے بعد جو ہے کوہ طور کے واقعے کے بعد دوران ہی بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو یہ ایسی ظلمتیں تھیں جو ان کے دلوں میں سرایت کر گئی کہ جس وقت انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ بچ گئے۔ تو کچھ جو بچ گئے انہوں نے توبہ کی، بچنے والوں میں کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ گناہ بچڑے کو معبود بنانے کا نہیں کیا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بنایا لیکن انہوں نے توبہ کر لی، بغیر قتل کیے ہوئے وہ بچ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کفر کی، شرک کی ظلمت باقی رہی۔ تو وہ ظلمت جو ہے وہ باقی رہی، تو اسی ظلمت کی بنا پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر آئے تو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ وہ ظلمت جو ابھی تھوڑی بہت دلوں میں باقی رہ چکی تھی وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آئی، اور اس ظلمت نے تورات پر عمل کرنے سے ان لوگوں کو روک دیا۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پر کھڑا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اب یہ عمل کریں گے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوری طرح اس وعدے کا پورا اترنے کا قول و قرار کیا کہ اے اللہ اب دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس وقت ہم نے تم سے وعدہ لیا اور بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم، اور تم سے کہا گیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اسے پکڑ لو، یعنی تورات کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا شروع کر دو۔ واسمعوا، اور جو کچھ تمہیں اس میں حکم دیا گیا ہے اسے غور سے سنو اور سن کر پوری طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ پھر تم نے کیا کیا کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور سننے کے باوجود پھر تم نے دوبارہ نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ایسی نافرمانی ہوئی کہ بچڑے کو بھی تم لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا اور اسی کی محبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ کیسا ایمان تھا تم لوگوں کا کہ تم لوگوں نے قول و قرار کرنے کے بعد بھی اس قول و قرار کو توڑ دیا، سینکڑوں معجزات کو دیکھنے کے باوجود، واضح کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ ایمان کیسا تھا کہ جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، حالانکہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور مومن کا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود تم لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ یہ ایمان تمہارا ہے کیسا کہ جو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، کفر کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے۔ اگرچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بنی اسرائیل، وہ اہل یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے،
وہ نہ تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کو معبود بنایا اور تورات کے مضامین پر، احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ اگرچہ وہ نہ تھے لیکن ان کی نسل سے ہی تھے، تو ان کے چونکہ اپنے بڑوں کے، اپنے پہلوں کی یہ طرفداری میں تھے اور ان کے جو کہتے دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اس دعوے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل یہود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم اپنے بڑوں کی طرفداریاں کرتے ہو، جبکہ تمہارے بڑے تو ایسے تھے، کہ کلی نشانیاں بے شمار دیکھنے کے باوجود وہ نافرمانی میں لگے رہے اور بار بار کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو تمہارے بڑے تو ایسے تھے، تو تم کس طرح ان کی طرفداری کرتے ہو اور مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے، اور کیوں اور قرآن کریم پر ایمان لے کر نہیں آتے؟ تو یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ جو تمہیں کفر کی طرف راغب کرتا ہے، شرک کی طرف تمہیں ابھارتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے زمانے کے اہل یہود کو مخاطب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی اور انہیں سمجھایا گیا۔ تو ان آیات کریمہ میں اہل یہود کے کفر اور شرک اور بنی اسرائیل پہ کیے گئے معجزات کا اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر طرح کے